السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه السلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، زیادہ جو باتیں نہیں بولنی ہیں، اس لیے مختصر طور پر کچھ باتیں جو ہے بول دینا مناسب ہے. آپ دیکھیں گے کہ ہم جب بھی جمعہ کا وقت ہے یا نکاح کا وقت ہے، جب بھی جو ہے کوئی بھی بیان کرنا ہے تو یہ جو خطبہ پڑھتے ہیں اس کو خطبۃ الحاجہ کہا جاتا ہے. خطبۃ الحاجہ، اس میں 3 آیتیں ہیں اور تینوں آیتوں میں غور کیجئے آپ. اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دوسری آیت میں کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. تیسری آیت میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تو تینوں میں مشترکہ جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی پیدا کرو. اب تقوی مثال کے طور پر نکاح کا وقت ہے، اس میں تقوی کیا ہے؟ اس میں اللہ کا ڈر کیا ہے؟ تو اللہ کا ڈر اس میں کیا ہے کہ جو دلہا ہے اس کو ایک طرف سے جو ہے یہ پیغام ہے اللہ کی طرف سے اور اسلام کی طرف سے کہ دیکھو تمہارا جو نکاح ہونے جا رہا ہے یہ نکاح جو ہے معمولی بات نہیں ہے. یعنی تمہارے ذمے میں ایک عورت آنے والی ہے اور تم کو کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے پورے جو ذمہ داری تمہارے اوپر ہے اس کو ادا کرتے ہوئے آگے جو ہے زندگی میں لے جانا ہے.
یہ دلہے کے لیے مختصر طور پر. دلہن ہے, دلہن کے ماں باپ ہیں, ان کے لیے دیکھو اللہ سے ڈرو. ایسا نہیں ہونا کہ کچھ بھی تھوڑا معاملہ ہو جائے, تھوڑا جو ہے آپس میں کچھ تال میل خراب ہو جائے اور آپ جو ہے اپنے اس رشتے کو خراب کرنا شروع کر دو, اس رشتے کو توڑنا شروع کر دو. یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرو. اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے, کبھی کوئی معاملہ گڑبڑ بھی ہو جائے, تو تمہیں کیا کرنا ہے, ان دونوں کو ملانے کی کوشش کرنی ہے, نہ کہ جو ہے باتیں لگا کر آپس میں جو ہے ادھر کی باتیں ادھر, ادھر کی باتیں ادھر لگا کے جو ہے شادی خراب کر دی. یہ نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح جو لوگ ہیں, جو حاضرین ہیں, ان کو بھی ایک بات ہے کہ تم بھی اللہ سے ڈرو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. کس صورت میں, کیسے, ہم لوگوں کو کیا اختیار کرنا ہے, یعنی ہمیں بھی چونکہ ہم گواہ بن رہے ہیں, ایک دو زندگیوں کو جوڑ رہے ہیں, ایک جوڑے کو ملا رہے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے, ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آئندہ بھی کبھی ہمارے پاس بھی کوئی معاملہ آئے ان کا, تو ہم بھی کیا کریں گے, ہر لحاظ سے ان کو سدھارنے کی کوشش کریں گے, نہ کہ جو ہے ان دونوں کے درمیان, جو جوڑوں کے درمیان, خاندان کے درمیان اور بھی جو ہے باتیں لگا کر لڑائی پیدا کرنا. یہ جو ہے نہیں ہونا. یہ مختصر. اس کے بعد میں نے جو ہے حدیث پڑھی, ومن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک مرتبہ کیا ہوا, 3 صحابی آئے, تینوں نے کہا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جو ہے کرتے ہیں, نیکیوں میں کیا کرتے ہیں. بتایا کہ ہاں اس طرح کی نیکیاں کرتے ہیں. تو کہا کہ اس میں ان میں سے ایک نے کہا کہ میں جو ہے زندگی بھر کبھی جو شادی نہیں کروں گا. میں کیا کروں گا, زندگی بھر شادی نہیں کروں گا, بلکہ اپنے آپ کو عبادت میں لگا دوں گا. تو اللہ کے نبی نے, لمبا واقعہ ہے, تو اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے میرا طریقہ نہیں ہے. میں دیکھو شادی بھی کیا ہوں, میں کھانا بھی کھاتا ہوں, میں رات میں سوتا بھی ہوں, ہر چیز ادا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں. تو یہ نہیں سمجھنا کہ تم جو ہے اپنی من مانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی کر لیے اللہ راضی ہو جائے گا. نہیں, ہم جو بھی کریں گے طریقہ نبی کا اختیار کریں. اگر ہمارا طریقہ غلط ہے, میں ایک مثال دیتا ہوں. اب ہم لوگ جو آئے ہیں مدھوا پٹی سے, ادھر سے آئے ہیں, میں کیا کر رہا ہوں, گاڑی لے کے مدھوا پٹی ادھر جا رہا ہوں. کیا میں پہنچوں گا مدھوا پٹی؟ پہنچ سکتا ہوں؟ میں نہیں پہنچ سکتا ہوں. کیوں؟ راستہ جو میں طریقہ جو اختیار, غلط طریقہ اختیار کیا ہوں. میں ادھر جا رہا ہوں, محنت کر رہا ہوں, لیکن میں کیونکہ صحیح طریقہ اختیار نہیں کیا ہوں, اس لیے میرا پورا عمل جو ہے بیکار ہو جائے گا. تو میرے بھائیوں, ہر عمل کو جو ہے نبی کی سنت کے مطابق جو ہے ہمیں کرنا ہے. شادی نکاح یہ جو بہت خیر ہمارے بہار میں تو بہت الحمدللہ بہت حد تک جو کرتے ہیں, لیکن دوسروں کا حال اور بھی بدتر ہے. سادگی کے نام پر جو لوگوں کو تباہ کر دیتے ہیں. نعوذ باللہ. جب ایسے واقعات سنتے ہیں تو جو ہے افسوس ہوتا ہے کہ کیسے لوگ ہیں اور ہمارے جو ہے نبی کا طریقہ کیا ہے, یہ لوگ کیا کرتے ہیں. خیر بات لمبی ہو جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں تو تینوں آیتوں کے ساتھ ہمیں جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے. دلہے صاحب بھی اختیار کریں گے, حاضرین بھی اختیار کریں گے, دلہے کے ماں باپ بھی اختیار کریں گے اور دلہن کے ماں باپ بھی اختیار کریں گے. جو بھی حاضر ہیں, جو بھی آئندہ جو ہے جن کے پاس بھی یہ معاملہ آئے گا, وہ سب جو ہے اللہ کا تقوی اختیار کریں اور ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ دونوں کے درمیان ملاپ ہمیشہ باقی رہے. یہ جو ہے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ کی دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کو ہر حال میں ہر ہمیشہ جو ہے تیرا تقوی جو ہے اپنے دلوں میں اتارنے کی جو ہے توفیق عطا فرما. اے اللہ, ہم تمام لوگوں کو ہر کام کو شریعت کے مطابق, سنت کے مطابق بھی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جلدی لگا. عمر صاحب, آپ کو ہم دختر آفرین پروین بنت محمد سلیم رگے پورا, ان کو جو ہے شبیر رگے پورا ان کو اور مظہر عالم مدھوا پٹی, ان دونوں کو جو ہے گواہ بنا کر 1100 مہر
سکہ رائج الوقت کے ساتھ ہم آفرین پروین بنت محمد کریم کو آپ کے نکاح میں دیے ہیں. کیا آپ نے قبول کیا؟ قبول کیا. ذرا زور سے بولیے. سب سنیے بھائی. الحمدللہ. بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنے بھی مہمان ہیں آپ اطمینان سے بیٹھیں گے, ناشتہ کے انتظام کر کے جائیں گے. السلام علیکم.